بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے مدینہ منورہ کی مشہور اور تاریخی مسجد، جس کو مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں سب سے پہلے جمعے کی نماز اس جگہ ادا کی گئی تھی۔ اس مسجد کے سامنے ڈبل روڈ کراس کرنے کے بعد ایک پرانے گھر کے آثار اور باقیات ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ گھر حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جو کہ مشہور انصاری صحابی ہیں، اور ان کی وجہ شہرت اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مہاجرین اور انصار میں مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپ نے بھائی بھائی قرار دیا، تو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی قرار دیا، گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی خاص بات جو بخاری اور مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، وہ یہ کہ ایک دفعہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بارش ہوتی ہے تو میرے گھر اور مسجد کے درمیان بارش کا پانی ایک برساتی نالے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں کئی دن تک مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی وقت تشریف لے آئیں اور میرے گھر میں آ کے نماز ادا کریں تاکہ میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرات شیخین کے ساتھ تشریف لائے اور آ کے پوچھا کہ میں کس جگہ نماز پڑھوں، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ آپ اس جگہ نماز ادا فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 2 نفل ادا فرمائے اور فرمایا کہ جب آپ بارش کی وجہ سے بڑی مسجد یعنی مسجد الجمعہ میں نہ جا سکیں تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر یہاں باجماعت نماز ادا کر لیا کریں۔ حضرت عتبان بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے میرے گھر سے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر رکیے، میں آپ کے لیے حیثہ تیار کر رہا ہوں۔ حیثہ اس زمانے میں سویٹ ڈش تھی، یعنی کھجور اور گھی کو ملا کر تیار کیا جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثہ تناول فرمایا اور اس کے بعد پھر ان کے گھر سے تشریف لے گئے۔ تو یہ سارا واقعہ اس جگہ پیش آیا تھا، تو اس لیے اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مناسبت حاصل ہے، اور مورخین نے اسی وجہ سے اس جگہ کو آثار نبویہ میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں۔